اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی آر لائیو ناؤ بچوں، ہم نے ابھی تک اپنے جو تیسرا چیپٹر ہے پرسنالٹی کا 2 پارٹ کمپلیٹ کر لی ہے۔ آج تیسرا پارٹ کمپلیٹ کریں گے جس میں امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں شخصیت کے 3.4 شخصیت کے متعلق کے نظریات۔ تو اس میں بچوں بہت ڈیٹیل ہے، لیکن اس میں سے 3 بہت اہم ماڈل ہے۔ تو پہلا کون سا ہے بچوں؟ کارل جنگ کا شخصیت کا نظریہ۔ اب اس میں شخصیت کے نظریے بتائے گئے کہ کون سی شخصیت کی شخصیت کیسی کس قسم کی ہوں گی، یہ سب چیزیں اس میں بتائی گئی ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں گا اور بعد میں ٹیکسٹ بک سے وہ پڑھا کر بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو نوٹس بنانے میں اور کوشچن آنسر بنانے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو شخصیت کے متعلق کے نظریے میں 3 نظریہ اہم ہیں جس پہ ایگزام میں نارملی کوشچن آتا ہے۔ پہلا ہے کارل جنگ کا شخصیت کا نظریہ۔ اس پہ مارچ 17 اور مارچ 2020 میں ایگزام میں کوشچن آئے ہوئے۔ تو اس نے بتایا کہ شخصیت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے دورین بین اور بیرون بین۔ دورون یعنی باہر کا اور بیرون یعنی اندر کا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں آپ کو پڑھا کر بھی اس میں سے سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا نظریہ ہے اور رپورٹ کے شخصیت کا نظریہ۔ اس پہ مارچ 18 اور جولائی 19 میں کوشچن آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے 2 قسم کے 3 قسم بتائی ہے شخصیت کے۔ اس میں اس نے بتایا کہ 3 قسم کے نظریے پیش کیے۔ اس نے کہا ایک اہم اوصاف ہوتا ہے، دوسرا درمیانی اوصاف ہوتا ہے اور تیسرا ثانوی اوصاف ہوتا ہے۔ تو اور رپورٹ کی شخصیت کے نظریے 3 تھے، اس نے بتایا تھا اہم اوصاف، درمیانی اوصاف اور ثانوی اوصاف۔ پھر اس کے بعد آخری جو اہم نظریہ ہے شخصیت کے 5 بڑے پہلو یا 5 ماڈل اسے کہا جاتا ہے۔ اس پہ مارچ 19 اور مارچ 20 میں کوشچن آئے ہوئے۔ تو اس نے 5 ماڈل پیش کی کہ شخصیت 5 قسم کی ہو سکتی ہے۔ تو وہ کون سی ہو سکتی ہے اور وہ شخصیت میں کون سے 5 پہلو ہیں اہم؟ پہلا ہے تجربات کو آزادی سے قبول کرنا، ضمیرداری، تیسرا بیرون بینی، چوتھا موافقت اور 5واں جذباتی استحکام۔ تو یہ مین تھیم یہ ہے بچوں۔ اب میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کی دقت نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھو شروع کرتے ہیں۔ پہلے کارل جنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کارل جنگ کا نظریہ شخصیت کا ایک ایسا نظریہ جو کہ شخصیت کے متعلق کی قسم پر مبنی ہے۔ کارل جنگ کی سوئس ماہر نفسیات نے لوگوں کو ان کی ذہنی خصوصیات کے مطابق 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ذہنی خصوصیات کے مطابق دوربین افراد محرک اپنی اندر تلاش کرتے ہیں، زیادہ تر وہ شرمیلے اور محدود رہتے ہیں، وہ اکیلے کام کرنا پسند کرتے ہیں اور سماجی تعلقات سے بچتے ہیں۔ دوسرا بیرون بین افراد بیرونی ہر محرکات سے بیدار ہوتے ہیں، وہ سماجی باہر رہنے والے اور لوگوں میں جلدی گھل مل جاتے ہیں، وہ ملازمت کو پسند کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے لوگوں کے رابطے میں رہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے 3.4 اور رپورٹ کا شخصیت کا نظریہ۔ تو یہ پورے ایگزام میں کوشچن آئے ہوئے بچوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اور رپورٹ کی شخصیت کا نظریہ اوصاف شخصیت کو بیان کرنے کی سب سے پہلی کوشش مانی جاتی ہے۔ اور رپورٹ 1936 نے انگریزی لغت سے 18,000 مختلف اصطلاحوں کی پہچان کی جن کا استعمال شخصیت کے بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان معلومات پر مبنی انہوں نے 3 بنیادی اوصاف کو بیان کیا۔ اہم اوصاف، پہلا اہم اوصاف کارڈینل ٹریٹ، یہ ایک واحد وصف ہے جو کہ فرد کو پوری شخصیت پر حاوی ہے۔ فرد خاص طور پر اس وصف کے لیے جانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مہاتما گاندھی کی شخصیت میں سچائی کی ایک خاص بنیادی خصوصیات تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے درمیانی اوصاف۔ یہ اوصاف سینٹرل ٹریٹس، یہ اوصاف اہم خصوصیات ہیں جو کسی فرد کی شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے۔ تقریباً 5 سے 10 اوصاف جو کسی فرد کو شخصیت کو بیان کرتی ہے انہیں درمیانی یا مرکزی اوصاف کہتے ہیں۔ مرکزی اوصاف ہماری شخصیت کی بنیادی عمارت ہے۔ مثال کے طور پہ حساسیت، خلق سازی، خود اعتمادی، ایمانداری وغیرہ درمیانی اوصاف ہے جو کہ ایک فرد میں ہوتی ہے۔ ثانوی اوصاف، یہ اوصاف صرف مخصوص حالت میں ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کا یقین کرنے میں اس طرح کے اوصاف انتہائی معمولی کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے اوصاف خیالی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی گروپ سے بات کرتے وقت بے چین ہونا، قطار میں انتظار کے دوران بے چین رہنا وغیرہ ثانوی اوصاف ہیں۔ اس کے بعد شخصیت کے 5 بڑے ماڈل۔ بگ 5 فیکٹر ماڈل پرسنالٹی، شارٹ میں بولتے ہیں OCEAN، کیا پڑھتے OCEAN۔ شخصیت کے 5 بڑے پہلو شخصیت کے نظریے میں ہیں جو کہ شخصیت کے متعلق کے رابرٹ میک کیئر اور پال کوسٹو نے کی۔ پہلا ہے اس میں 5 ماڈل میں پہلی ہے تجربات کو آزادی سے قبول کرنا۔ اوپینینس ٹو ایکسپیرینس، تجربات کو آزادی سے قبول کرنا ایک خصوصیات ہے جو کہ تعریف، آرٹس، جذبات، تخلیق، تشخیص اور مختلف تجربات سے متعلق ہوتی ہے۔
وہ لوگ جو تجربہ قبول کرتے ہیں وہ متجس تصوراتی اور تخلیقی ہوتے ہیں، اور تجربے کو کم قبول کرنے والے لوگ غیر تخلیقی ہوتے ہیں، ان میں جملے یا احساس کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے باضمیری ضمیرداری۔ باضمیری ایک ایسی خوبی وصف ہے جس میں خود نظم و ضبط ظاہر کرنے کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اس کے طریقے سے ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے محرکات کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو منظم کرتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں۔ چوتھا ہے بیرون بینی۔ بیرون بینی ایک وصف ہے جس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس میں بیرون ذریعوں سے سرگرمی اور توانائی پیدا ہوتی ہے۔ وہ افراد جن میں زیادہ بیرون بین ہوتے ہیں وہ لوگ بات کرنے پر جوش کھلے دل کے ہوتے ہیں۔ موافقت۔ چوتھا، موافقت ایک فرد کی صلاحیت ہے جس میں وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے اور اسے سماجی اہم آہنگی کی فکر ہوتی ہے۔ وہ فرد جن میں زیادہ موافقت ہوتی ہے وہ لوگ رحم دل، محنتی، خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ پانچواں، جذباتی استحکام۔ جذباتی استحکام ایک ایسی وصف ہے جس میں غصہ، مایوس اور افسردگی جیسی منفی جذبات کا تجربہ کرنے کے رجحان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جن میں زیادہ جذباتی استحکام ہوتے ہیں وہ لوگ جو بے چین، افسرزدہ، چڑچڑے، خوفزدہ، ناراض، غصے دار اور غیر سابق قدم ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن میں کم جذباتی استحکام ہوتے ہیں وہ مستقیم، پرسکون اور متوازن ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا 3.4 ختم ہو گیا۔ آپ اسے اچھے سے پڑھیے، اچھے سے سمجھیے اور اس کے اچھے کوشچن سالو کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد کا لیکچر انشاءاللہ، اس کے بعد کا ٹاپک اگلے لیکچر میں۔